الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی جگہ پر خاص ہے، لیکن کچھ آیات کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بنسبت دوسری آیات اور صورتوں کے خصوصی امتیاز اور خصوصی فضائل رکھتی ہیں۔ انہی خاص آیات میں ایک آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی احادیث مبارکہ میں خاص فضیلتیں آئی ہیں جو دیگر صورتوں کی نہیں آئیں۔ آیت الکرسی کا معنی کیا ہے اور اس سے مراد کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت میں سے ایک آیت ہے اور تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تو تیسرے پارے میں یہ جو ہے وہ پہلا آپ کہہ لیں کہ صفحہ ہے، اس پہ یہ آیت موجود ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی آیت کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے اور اس کی وسعتوں کا تذکرہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اور اس کی وسعتوں کا تذکرہ موجود ہے اس آیت میں، اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے متعلق آج کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے عمدہ سے عمدہ لہجے میں پڑھنے کا بڑا امتیاز عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام میں بڑے قراء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایسے اخلاص سے پڑھنے والے، ایسا عمدہ قرآن پڑھنے والے صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب سے جو ہے آپ فلاں قرآن پاک کی جو ہے وہ صورت یا آیت فلاں آپ سنیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات میں عظمت والی ہے، بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ چونکہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے ماہر اور قرآن کریم کے قاری تھے، سوال اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہوں۔
تو بس اوقات بڑا، بس اوقات استاد اپنے شاگردوں کے علم کو جانچنے کے لیے بھی سوال کر لیتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی بتاؤ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت قرآن کریم میں کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی عام آیت مبارکہ یہ تھی کہ جواب میں اللہ و رسول عالم عرض کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھا، پھر پوچھا، پھر پوچھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ پوچھا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، حضور قرآن پاک کی عظمت کے اعتبار سے جو سب سے عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو جواب درست تھا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی جیسا کہتے ہیں نا کھل کھلا کے ہنسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے چہرے پر خوب ہنسنے کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بس اوقات بہت خوش ہوتی نا تو سامنے والے اپنے کسی صحابی کے سینے پہ ہاتھ مارا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، جس طرح کہ ایک روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے نا، جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو مدینہ طیبہ سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی مہمان آ جائے، پرونا آ جائے تو انہوں گڈی تے چڑھاؤ وہاں سے جانے اعزاز طور پہ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ سے رخصت کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت معاذ نے آگے جانا تھا، یعنی منزل شروع ہونی تھی، سفر شروع ہونا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا، تو اس وقت کچھ باتیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں جی، فرمایا بھی متقدی یا معاذ، میں تمہیں گورنر کا حاکم بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس فیصلے آئیں گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ ہاں جی، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھ کے فیصلے کروں گا، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پائے تو پھر؟ ہاں جی، فرمایا بسنت رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں گا، اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پائے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں موجود نہ ہو، سنت میں موجود نہ ہو، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، تجھے نہ ملے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر سنت بھی نہیں ملے گا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مارے خوشی کے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا تھا، حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہاں بھی حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جب جواب دیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، تو آپ نے خوش کھلکھلا کے ہنسے، اور آپ نے حضرت ابی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ تیرے علم میں برکت دے۔ یہی آیت ہے جس کے متعلق تو نے یہ بات بتائی، یہی آیت ہے قرآن پاک میں عظمت والی۔ تو اللہ تیرے علم میں برکت دے، یا اپنا تیرا علم، تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو، یہی آیت ہے۔ تو اتنی عظمت والی آیت ہے۔ ایک دن تو حضرت ابی بن کعب سے اس طرح سوال کیا، سوال کا منشا کیا تھا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ تھا کہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، حضرت ابی بن کعب کو بھی پتہ تھا کہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال کا منشا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوالیہ انداز میں پوچھ کر اس کی اہمیت سے مزید اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا ہوا تو پہلے نہیں آ رہی، کہ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب صفہ بیٹھے تھے، ہاں جی، تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد جن کے بیٹھنے کی خاص جگہ تھی، ہاں جی، صفہ، تو وہ صحیح معنوں میں کہہ لو کہ زیادہ طالب تھے دین کے، وہ باقی حضرات بھی طالب تھے لیکن یہ زیادہ طالب تھے، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا علم جو ہے وہ بنا رکھا تھا۔ ان سے بھی آپ نے ایک مرتبہ روایت میں یہی بات پوچھی،
تاکہ آیت الکرسی کی عظمت سے آگاہ ہو جائیں۔ ان سے پوچھا بتاؤ قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول سے جانتے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات میں سب سے عظمت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آیت الکرسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں، جس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس آیت الکرسی کے ہونٹ اور زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے بھی آیت الکرسی کے ہونٹ اور آیت الکرسی کی زبان، یہ بات کیسے؟ قرآن کریم میں ایسی چیزوں کے بولنے کا تذکرہ موجود ہے جن کی زبان بظاہر ہمارے پاس نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک میں یعنی قیامت کے دن وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قیامت کے دن جو ہے یہ ہاتھ بولیں گے، حالانکہ ہاتھ کی زبان تو نظر نہیں آتی نا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو زبان عطا کر دیں گے۔ اس طرح فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن پاک تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اگر کسی بندے نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، حقوق ادا کیے، تو قرآن پاک اس کے لیے حجت ہے، اس کی سفارش کرے گا اللہ پاک سے۔ جس طرح قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ ایمان لایا، نہ عمل کیا، نہ دعوت دی، اب قرآن پاک اس کے خلاف گواہی دے قیامت کے دن۔ اب سفارش کیسی ہوگی، گواہی کیسے دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پاک کو زبان عطا کرے گا۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ پاک نے زبان اور ہونٹ ابھی عطا کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس یہ آیت الکرسی کے ہونٹ اور زبان اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ موجود ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن یہ فطرانے وغیرہ کے دانے، گندم وغیرہ، اناج وغیرہ آیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا بھی اس کی حفاظت کرنا، کوئی چور چکا نہ لے جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو پہرے پہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا اور بندہ آ کے کچھ گندم کو چلو میں ہاتھ میں لے کر اٹھا کے چرا کے لے کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑا کہا کہ اے چور، گندم چراتا ہے، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا صبح کو۔ اس نے منتیں شروع کر دی، نہ میں چھوڑ دیں، میں بڑا محتاج، میں بڑا ضرورت مند ہوں، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، بڑے ضرورت مند ہیں، اس لیے مجھ پہ رحم کھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بڑے فاقے دیکھے تھے، تو اس لیے ترس آیا، نرم دل آدمی نے چھوڑ دیا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا کہ رات ایک چور آیا تھا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا بتاؤ تمہارے رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور وہ گلہ چرا رہا تھا، میں نے پکڑا اور میں نے کہا تجھ کو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس نے اپنا عذر بیان کیا، اپنی محتاجی بیان کی، اپنے بچوں کی لاچاری بیان کی، مجھے ترس آ گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا آپ نے کہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ ایک فرمایا جھوٹا ہے یعنی اسے سچ نہیں بولا، دوسرا فرمایا کہ دوبارہ بھی آئے گا۔ عام طور تے بندے جتھے دا لگا ہوئے تے ان کو سزا نہ ملے تو وہ دوبارہ دا لانے کی کوشش کرتا نا، تو لہذا اگلے دن پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، دوبارہ آ گیا۔
وہی بندہ جو کل آیا تھا، تو وہی آیا پھر گندم چرانے لگا، غلہ چرانے لگا، تو آپ نے پھر پکڑ لیا۔ جب پھر پکڑا ہوئے آج پھر اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، پھر منتیں شروع کر دی، میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا جو ہے لاچار ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، بڑی پریشانی ہے، لہذا اگر آپ مجھ پہ ترس کھائیں ہاں جی تو آپ کی مہربانی ہے، منتیں شروع کر دی۔ آپ نے پھر چھوڑ دیا، ترس آ گیا۔ صبح کو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور دوبارہ آیا تھا، تو پھر اس نے منتیں شروع کر دی، ہاں جی پھر میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا دوبارہ بھی آئے گا، جھوٹا ہے وہ، دوبارہ بھی آئے گا۔ تیسرا دن جب آیا پھر آ گیا، اور جب تیسرا دن دوبارہ آیا اور پھر غلہ چرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے میں جو ہے نا یقیناً اپنے پاس پکڑے رکھوں گا اور صبح کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے پھر منتیں شروع کر دی، لیکن چونکہ تیسرا دن تھا، پہلے 2 مرتبہ آپ چھوڑ چکے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے تھے جھوٹا ہے، سچ نہیں بولتا، صرف میں آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جنے والی بہانے مار لا، جتنے مرضی بہانے مار، آج نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو حضرت نے جب یہ بات فرمائی تو اب اس نے لالچ دیا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لالچ، کون سا؟ علمی لالچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ علم کو پسند کرتے تھے، علم دوست آدمی تھے اور علم کی باتیں تلاش کرنے کے عادی تھے، اور ایسے عادی تھے اور ایسے شوقین تھے کہ اس کے لیے جو آپ کو فاقے ہیں نا، فاقوں کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، فاقوں کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ علم میں اپنا وقت خرچ کرتے تھے، اور آپ کی یہ سوچ تھی کہ اگر میں اتنا وقت کھانا کھانے کے لیے ادھر ادھر جاؤں گا تو میرا علم میں نہیں لگے گا، اتنا وقت جو ہے نا میرا علم ضائع ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی گھر کے باہر بس اوقات پڑے رہتے اور بے ہوش ہو جاتے، تو لوگ کہتے بھی ان کو مریض کا دورہ پڑ گیا، کوئی کہتا ہے ان کو جوتا سنگھاؤ، کوئی کہتا ہے کچھ اور مسئلہ ہے، دیکھو فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا۔ اور فاقے کی وجہ کیا تھی؟ ہاں جی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پڑا رہتا تھا کہ اگر میں باہر کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے باہر نکلیں، کوئی بات ارشاد فرمائیں، میں اس کو یاد نہ کر سکوں اور میں اس کو محفوظ نہ کر سکوں، اس لیے نہیں جاتی تھی۔ فاقے کی وجہ یہ تھی، یعنی علم کے ایسے شوقین تھے۔ تو اب اس نے وہ آنے والے نے، چور نے تیسرے دن یہی حربہ استعمال کیا، بھی آج ان سے چھوٹنے کی صورت کوئی نہیں ہے، یہ علم کے شوقین ہیں، لہذا ان کو ان کے چاہت کے مطابق لالچ دیا جائے۔ اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسی بات بتلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں کہ جو آپ کو دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی۔ چند ایسے کلمات میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ ان کو یاد کر لیں تو جو دنیا میں بھی نفع دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اب جب اس نے بات کہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا علم کی بات، فرمایا بتاؤ، چھوڑ دوں گا آپ کو، بتاؤ۔ اب اس نے یہی کلمات آیت الکرسی والے بتلا دیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پورا۔ اور فرمایا ہاں جی یہ کلمات اس نے مجھے سنائے اور کہا اگر تم ان کلمات کو یاد کر لو تو 2 فائدے ہوں گے۔ رحمت کا ایک فرشتہ، جب یہ کلمات آپ رات کو پڑھ لیا کریں گے تو رحمت کا فرشتہ ساری رات آپ کے پاس موجود رہے گا اور آپ کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا۔ ساری رات فرشتہ ادھر رہے گا، جائے گا نہیں، اور شیطان کسی بھی شکل میں تیرے پاس آئے گا نہیں۔ رحمت کا فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان کسی روپ میں آئے گا نہیں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، واہ اتنا بڑا نسخہ مل گیا کہ رات کو اگر ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہوں تو اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اجر ہے کہ رحمت کا فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان جو ہے وہ کسی صورت میں آئے گا نہیں، بڑی اجر والی بات ہے۔ وہ کلمات سنیں اور یاد کر لیے اور اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن جب صبح ہوئی، حضور نبی پاک نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو
اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری بات پھر سنا دی. کہہ رہے تو میں نے تو اس کو پکڑ لیا تھا اور میرا اس کو چھوڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا اور کسی قسم کا اس کا میں نے بہانہ قبول نہیں کیا, لیکن اس نے مجھ کو ایک ایسی بات کہی کہ اس بات کی وجہ سے میں جو ہے نا لالچ میں آ گیا اور میں نے جو ہے نا اس کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیا. فرمایا وہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں, اگر آپ ان کلمات کو یاد کر لو تو دنیا اور آخرت میں آپ کو نفع دیں گے. اور ساری بات بتا دی. اس نے کہا کہ اگر یہ کلمات رات کو پڑھ لو تو ساری رات رحمت کا فرشتہ تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہے گا اور شیطان کسی صورت میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اب آپ نے کیا فرمایا, ہے وہ بہت بڑا جھوٹا جو 3 مرتبہ آیا, ہے وہ بہت بڑا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے وہ بہت بڑا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. واقعی ان کلمات کی یہ تاثیر ہے. پھر آگے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ 3 دن جو چور آتا رہا غلہ چرانے کے لیے وہ کون تھا؟ میں فرمایا کہ حضور نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان تھا. وہ 3 دن انسانی شکل میں آتا رہا اور غلہ چرا کے جاتا رہا. تو تیسرے دن جب اس نے دیکھا کہ اب میرے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور صبح کو حضور کی خدمت پیش کو پتہ نہیں میرا کیا مسئلہ ہو آگے, کیا میرا سزا ملے, تو اس نے سزا کے خوف سے مستقبل میں مجھے کوئی بڑی سزا نہ ملے اس نے یہ کیا کہ جاتے ہوئے اپنی کمزوری بتا دی. جاتے ہوئے کیا بتا دیا کہ اگر یہ رات کو یہ کلمات پڑھ لو آیت الکرسی والے تو فرشتہ تمہارے پاس جائے گا نہیں اور شیطان کسی صورت میں آئے گا نہیں. اپنی کمزوری بتا کے جاتا ہوا. بچوں جان تو چھڑوانی ہے نا آپ کسی طریقے سے, تو لہذا جاتے ہوئے یہ فرمایا ہے بہت بڑا جھوٹا لیکن جو بات کر گیا وہ بات سچ ہے. بات سمجھیں. تو آیت الکرسی ایک بہت زیادہ فضیلت والی اور ایک بہت زیادہ اجر والی آیت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک فرمان ہیں ان سے اس آیت کی عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور بعض روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اسلاف نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے جو اسم اعظم ہے, اسم اعظم وہ آیت الکرسی ہے. یہ جتنے نجومی جادوگر فلاں فلاں ہیں نا جی, یہ اسم اعظم کے لالچ میں بس اوقات بندوں سے بہت پیسہ بٹورتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا معنی کیا؟ اسم کا معنی نام, اعظم کا معنی بڑا, یعنی ناموں میں سب سے بڑا نام. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کی یہ خصوصیت اور فضیلت بتائی ہے. فرمایا کہ جو بندہ دعا سے پہلے اسم اعظم کا تذکرہ کرتا ہے, یعنی پہلے اسم اعظم اس کا تذکرہ کرتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگ عموماً فون کر کے پوچھتے ہیں جی اسم اعظم کیا ہے, ہمیں بتا دیجئے. نجومی بھی بسا اوقات یہ لالچ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم جو ہمیں بات کریں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی اس لیے کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے, ہم جو دعا کریں گے دعا قبول ہوگی اس لیے کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے. تو اسم اعظم کیا یہ آیت الکرسی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ 3 صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی صورت میں وہ اسم اعظم موجود ہے. فرمایا سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ, ان 3 صورتوں میں اسم اعظم موجود ہے. اب آپ بتائیں آیت الکرسی کون سی صورت میں ہے؟ آیت الکرسی کون سی صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. کون سی صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں. تو لہذا آپ نے فرمایا کہ 3 صورتوں میں کسی صورت میں جو ہے اسم اعظم موجود ہے, تو آیت الکرسی سورہ بقرہ میں موجود ہے 3 پارے کے شروع میں. لہذا اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بھئی اسم اعظم آیت الکرسی ہے اور اس کے ذریعے بڑے بڑے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اور آپ وظائف والی کتابیں کھول لیں جو مختلف علماء نے مشائخ نے اپنے اپنے دور میں لکھی ہیں اور بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا ہے. تو آیت الکرسی کے فوائد میں آپ کو
یہ خاص طور پہ فائدہ نظر آئے گا بھی آفتوں، مصیبتوں اور جادو اور طرح طرح کی کہانت اگر کسی بندے پر آسیب سایہ اس طرح کے مسائل ہیں، اگر وہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے جو ہے وہ مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اس آفت کو، اس مصیبت کو اسے ٹال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو جس آیت کے اتنے فضائل ہیں اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پڑھنے کے مواقع میں ایک موقع آ گیا، بتا دیا گیا کون سا؟ رات کو سوتے وقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات کے وقت سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو رات کے وقت جب آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ ہر قسم کی آفت، مصیبت، جنات اور مختلف طرح کی جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا۔ چوری چکاری کی آفت سے بچ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں چیز میں نے جو ہے وہ اب فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور مجھے اس کی چوری کا ڈر ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو پھونک مار دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک اور پڑھنے کا معمول جو ہے آیت الکرسی کا ہونا چاہیے ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، سوائے موت کے کوئی اور چیز اس کے جنت کے میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو سوائے موت کے کوئی چیز بھی اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ لہذا ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نماز کے بعد اس نے پڑھی ہے اگلی نماز کے وقت تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جس نماز کے بعد پڑھی ہے اس نماز کے بعد اگلی جس نماز کا وقت آئے گا اس وقت تک یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوگا۔ آج ہم سب لوگ جو ہیں کئی طرح کے فتنوں، کئی طرح کی آفتوں اور کئی طرح کی مصیبتوں میں پڑے ہیں، تو اگر ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یقیناً ہم لوگ آ سکتے ہیں۔ تو یہ فضائل کے حوالے سے میرا خیال کافی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب میں مختصر ذرا اس کی ترجمہ اور تشریح بھی کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی بندہ آیت الکرسی کے فضائل سنے اس کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ فضائل آیت الکرسی کے کیوں ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کے یہ فضائل اس وجہ سے ہیں کہ آیت الکرسی ساری کی ساری ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ساری کی ساری آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں اس کی ابتدا ہے فرمایا اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں ذات باری تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ ہے اور باقی کتنے نام ہیں ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ مشہور جو ہے وہ صفاتی نام 99 ہیں، اس کے علاوہ کتنے نام ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ مشہور صفاتی نام 99 ہیں۔ اللہ ذات باری تعالیٰ کا جو ہے وہ ذاتی نام ہے۔ اور میں لا الہ الا ہو تو فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی ہم معبود کرتے ہیں عموماً عوام کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ الہ جو لفظ ہے موقع بھی نہیں اتنی تفصیل کا کہ میں اس کو بیان کروں۔ الہ جو لفظ ہے یہ وسیع المفہوم ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر لحاظ سے
اپنی مخلوق کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے والی ہو، ہر اعتبار سے ماں اور ملجا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہو ہی نہ کہ جو بندے کی ساری ضروریات کو پورا کر سکے، کوئی ایسی نہیں، صرف ذات باری تعالیٰ ایسی ہے۔ اس لیے الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو کہ کائنات کی ہر ضرورت کو، ہر امید کو پورا کرنے والی ہو، جسے ہم کہتے ہیں الہ کا معنی حاجت روا بھی وہی ہے، الہ کا معنی مشکل کشا بھی وہی ہے، الہ کا معنی رازق بھی وہی ہے، الہ کا معنی بچے دینے والا بھی وہی ہے، الہ کا معنی جو ہے مختار کل بھی وہی ہے، الہ کا معنی عالم الغیب بھی وہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صفات کی جامع شخصیت الہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم یہ رب تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ حی کا معنی زندہ، اب زندہ تو آپ بھی ہیں، زندہ رب تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ اب رب تعالیٰ کی صفت جو الحی ہے، یہ صفت ایسی ہے کہ کوئی بندہ اس صفت میں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات زندہ ہے، اس اعتبار سے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیر زندہ نہیں تھی ماضی کے اندر، اور مستقبل میں بھی کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اللہ پاک کی ذات زندہ نہ ہو۔ اللہ پاک حی ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم ہیں، ایک وقت تھا کہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اور ایک وقت ہوگا کہ ہم پھر فنا ہوں گے۔ ہاں جی، کل من علیہ فان، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، رب تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات زندہ ہے۔ اور فرمایا القیوم، قیوم کا معنی ہے ایسی ذات جو کہ دوسروں کو سہارا دینے والی اور دوسروں کا سہارا بننے والی ذات ہے، اور اس کے سہارے دنیا کی ہر چیز قائم ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے سہارے کی محتاج ہے، اس کے آسرے کی محتاج ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک کی ذات کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ پاک کی ذات کو نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ نہیں آتی اللہ پاک کی ذات کو، جب فرما دیا نیند نہیں آتی تو اونگ نہیں آتی، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو، بندے کو جب نیند آتی ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، بندے کو جب نیند آتی ہے تو نیند آنے سے پہلے اونگ آتی ہے۔ جب بندہ تھکا ہوا ہو، کام کاج سے واپس آئے، یہ ویسے کسی کام کے کرنے تھک گیا، تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندے کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے۔ بس میں یہاں بیٹھو کر تھکا ہوا ہوں، سب سے پہلے اونگ آئی۔ اونگ کا مطلب نیند کے ہلکے ہلکے جھٹکے، یوں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بندہ مطالعہ کر رہا ہے، ترپائی پہ سر مار رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ ہے، ہاں جی، جس کو سینہ کہا گیا، لا تاخذہ سینہ، اونگ۔ اور اس کے بعد اب دیکھو، اگر بندے کو اونگ آ رہی ہے اور بندہ جو ہے نا مسلسل اپنے آپ کو چست نہ کرے، اگر اس اونگ کو مسلسل اپنے اوپر تعریف کرتا رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیند میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بندہ فوراً جو ہے لیٹ کر سو جاتا ہے، کہنا بھی ہونڈے سیر جو مارنے ہیں، چھڈو لمبے پہ کے سو جاؤ آرام میں۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کسی بھی وقت اس پر تھکاوٹ طاری ہوتی نہیں ہے۔ قرآن اسی آیت الکرسی کے آخر میں اینی ولا یؤودہ حفظہما، کائنات آسمان و زمین کی حفاظت کرنے سے یہ تو تھکتا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تھکتی نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر جب تھکاوٹ نہیں ہوتی تو اونگ کیسے آئے گی، نیند کیسے آئے گی؟ اللہ پاک کی ذات آرام کی محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ ہیں، اگر جاگ سکتے ہیں 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 24 گھنٹے، ایک دن ہمت کر کے 24 گھنٹے جاگ لیں گے، لیکن اگلے دن آنکھوں پر آثار ظاہر ہوں گے کہ یہ بندہ 24 گھنٹے جاگا ہوا ہے۔ وہ اس طرح گھور گھور کے دیکھ رہا ہوگا نا، دوسرا بندہ کہے گا یار واقعی کوئی مسئلہ ہوا۔ ہاں جی، تو اب 48 گھنٹے جاگ لے، 48 گھنٹے نہ سویا ہوا ہو، اب وہ اس طرح لگے گا جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ عجیب سی اس کی آنکھیں اور عجیب سا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سونا یہ انسان کی کمزوری ہے، سونا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور انسان سونے کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات بنایا ہے۔ دن اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ دیکھو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دن کام کاج کے لیے بنایا ہے، اور پھر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ ہاں جی، جدھر لباس اور آرام واسطے ہوتا نا بندے واسطے، یہ نیند جی رات ہے بھی آرام واسطے ہے، تو رات آرام کے لیے ہے۔ تو کس کے لیے؟ جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے،
ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اور جس طرح کمزوریاں ہیں اور ہماری کئی ضروریات ہیں. ضروریات میں ایک ضرورت یہ ہے کہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، ہم نیند کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں نیند آتی ہے. رب تعالیٰ کی ذات کو نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی، بندہ سمجھے گا شاید اونگ آ سکتی ہو، فرمایا اونگ بھی نہیں آتی. نیند بھی اللہ پاک کی ذات قریب نہیں بھٹک سکتی اور اونگ بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. فرمایا کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ پاک کے ہاں قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر. یعنی آیت الکرسی میں فرمایا قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش ہوگی. اور کیسے ہوگی؟ کوئی بندہ اپنے اثر رسوخ کی بنا پہ، اپنے پیسے کی بنا پہ، اپنے عہدے منصب کی بنا پہ، اپنی کسی وجاہت کی بنا پہ سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اعزاز دینا چاہیں گے ہاں وہ سفارش کر سکتا ہے. جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے اللہ پاک کی اجازت سے سفارش ہوگی. ایک دن مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ ایک بندہ ہے، پڑھا لکھا پروفیسر ہے، اور کوئی منکر حدیث اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے. منکر جو حدیث کو نہیں مانتے. کہتا جی اس نے یہ سوال کیا ہے کہ جو ہم حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں. قرآن میں بات اور آئی ہے اور حدیث میں بات اور آئی ہے، ہم اس لیے حدیثوں کو نہیں مانتے. اب اس نے دلیل میں یہ بات کی، دیکھو قرآن کہتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، قرآن سفارش کا انکار کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عالم سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے اولیاء سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے. حدیث میں آتا ہے شہید سفارش کریں گے، جب کہ قرآن کہتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی. میں نے اسے عرض کیا، مجھے کہنے لگا جی قرآن میں دکھاؤ کہاں آیا حافظ قرآن سفارش کرے گا، یہ تم نے خام کا حدیثیں گڑھ لی ہیں. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حدیث پاک میں جو آیا حافظ قرآن سفارش کرے گا، گڑھی ہوئی حدیث نہیں، بالکل ٹھیک ہے، حضور کا فرمان ہے. میں نے کہا دیکھو قرآن پاک ہے متن، حدیث پاک ہے اس کی شرح، اور اللہ پاک نے قرآن پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور اتار کر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ قرآن پاک ہم نے آپ پر اتارا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس قرآن کی تشریح کریں. تو قرآن کی تشریح حضور نے کی ہے. اور یہ جو آیا کہ وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، ہاں جی انبیاء سفارش کریں گے، یہ قرآن کی شرح ہے. وہ کہنے لگا جی سفارش کون سی آیت ثابت ہے؟ اس نے تو یہ آیت پڑھی تھی انکار کے لیے. میں نے کہا اسی آیت سے قرآن پاک کی سفارش جو ہے وہ ثابت ہے، اسی آیت سے جو ہے حافظ قرآن کی سفارش جو ہے وہ ثابت ہے. کہنا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو آیت سے پتہ چل گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. کون ہے قیامت کے دن جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس سے معلوم ہو سفارش ہوگی صحیح، لیکن جو سفارش کرنے والا ہے سفارشی ہے وہ اللہ کی اجازت کا محتاج ہوگا. اب سفارشی ہوگا کون؟ اس کی بات حدیث میں آ گئی ہے تفصیل. اس سے معلوم ہو سفارشی کوئی نہ کوئی ہوگا صحیح. اللہ پاک کسی کو اجازت ضرور دیں گے سفارش کر. اب کس کو دیں گے؟ یہ حدیث میں تشریح آ گئی کہ حافظ قرآن کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، عالم کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، شہید کو اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، ہاں جی انبیاء کو سفارش کی اجازت ملے گی وہ سفارش کریں گے. اور سفارش کس کی ہوتی ہے؟ نیک بندے کی، پرہیزگار کی، اولیاء اللہ کی. کس کی ہوتی ہے؟ گناہ گار کی. گناہ گار کی سفارش گناہ گار کی ہوتی ہے. سفارش دی روڑ گناہ گار نو پیندی ہے، تو لہذا گناہ گاروں کی سفارش ہوگی. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اگر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، کہتے ہیں جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ ایسے کا تشریح رہ گئی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا کہ لہو ما آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خالق ہے. اور جس طرح اللہ پاک ہر چیز کی خالق ہے تو مالک ہونا بھی اسی کی صفت ہے. ہر چیز کی مالک بھی وہ ہیں. کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہے، خواہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی تہہ میں ہو، اس کے مالک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس نے بعض چیزوں کا مالک کسی کو بنایا ہوا، کسی کو بنایا ہوا ہے. ہم جو ہیں ہمارے پاس اس چیز کی ملکیت عارضی ہے، جبکہ اس کی اصل مالک ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اصل مالک ذات کون ہے؟
پہلے غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، اب بندہ خریدتا مالک بن جاتا ہے۔ یہ ملکیت کیا تھی؟ عارضی۔ ہاں جی، اب کسی بندہ، کوئی بندہ ہے وہ اپنا الیکشن کے ذریعے اوپر آیا اور صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اب وہ کیا ہے؟ اس کے پاس بادشاہت ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں ملک کے، لیکن یہ اختیارات ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، اور یہ مستقل بھی نہیں ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ آج وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، لیکن پھر نہیں ہوگا۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی ملکیت سے کبھی بھی کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی تشریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا، اللہ پاک کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لوگوں کے سامنے کیا چیزیں ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہماری دیکھو بہت ساری معلومات ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہماری معلومات بڑی محدود ہیں۔ رب تعالیٰ کی معلومات یہ غیر محدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معلومات ذاتی ہیں، ہم جو ہے محتاج ہیں کسی استاد کے، کسی آلے کے، کتاب کے، یا کسی اور چیز کے، ہمیں معلومات ذاتی طور پر نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتی ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتی ہے۔ جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اب انسان کے پاس معلومات کے کیا ذریعے ہیں؟ 3 ذریعے ہیں۔ یا تو حواس خمسہ، یعنی 5 حواس، کسی چیز کو علم بندے کو حاصل ہوتا ہے، یا تو آنکھ سے دیکھ کر، اس کی ایک لمٹ ہے، جو چیز سامنے ہے وہ نظر آ سکتی ہے۔ ہاں جی، دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جہاں آنکھ نے کام کرنا چھوڑ دیا وہاں پر آگے کام کس کا شروع ہوگا؟ کسی اور چیز کا۔ اب مثلاً جو ہے کوئی بندہ بول رہا ہے، اب دیوار کے پیچھے بول رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن کان میں آواز سنائی دی ہے، تو کان کے ذریعے سن کر میں نے بتا دیا کہ بھئی وہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ ہاں جی، کان کا محتاج ہو گیا۔ لیکن جو ہے بس اوقات پہچاننا مشکل ہوتا ہے، بھی یہ بات تو فلاں نے کہی ہے، سن لی ہے، کہنے والا کون ہے؟ ہاں جی، تو وہ پھر عقل دماغ کام کرتا ہے، کہنے یہ اس طرح کی بات فلاں بندے کی ہے، یہ فلاں ہے، دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح وہ، لیکن دماغ کی بھی خاص لمٹ ہے، آگے وہ کام نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تینوں چیزیں وہاں کام نہیں کرتی۔ دیکھیں جس طرح کہ آپ دیکھو، یہ میرے سامنے ڈیسک پڑا ہے، اب یہ ڈیسک نرم ہے کہ سخت ہے، اس چیز کا فیصلہ نہ تو میری آنکھ کر سکتی ہے، نہ میری جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ کان کر سکتا ہے، نہ میری عقل کر سکتی ہے۔ اگر میں نے کبھی ڈیسک دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا، اس چیز کا فیصلہ یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ قوت لمس، چھو کر فیصلہ کرنا۔ اب میں ہاتھ لگاؤں گا، اب میں کہوں یار یہ سخت ہے، نرم ہے کہ سخت ہے، اس چیز کا فیصلہ چھو کر کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن ایک بات بسا اوقات ایسی چیز سامنے آتی ہیں کہ یہ چیز بھی جواب دی جاتی ہے، وہاں معلومات بندے کو نہیں ملتی آگے سے آگے۔ مثلاً اب کسی بندے نے ایک تازہ سیب میرے سامنے لا کے مجھے کہا ساجی یہ سیب ہے، کھا لو۔ اب میں نے سیب پکڑا تو اب میں دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ نہیں، محض دیکھنے سے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے چکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ بھئی یہ کلفی والا نہیں، تو میں زبان سے چکھ کر فیصلہ کروں گا کہ بھئی یہ سیب جو میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی چکھنے کے ذریعے، دیکھنے سے بھی فیصلہ نہیں ہوگا، سننے سے کان لگاؤں سیب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دماغ کے ساتھ رکھ لوں پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، سونگتا رہوں نہیں۔ اسی طرح سونگنے کی اپنا ایک معلومات کا ذریعہ سونگنا بھی ہے، لیکن وہاں پر باقی چاروں چیزیں کام نہیں کرتی۔ اب کسی بندے نے لا کر خوشبو پیش کی، کہا جی ساجی خوشبو آپ کو دیا ہے، اور میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں ہے۔ وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے دوست ہی دے دیتے ہیں، وہی استعمال ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو، وگرنہ عموماً بچے جو ہے نا چرا کے لے جاتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ باہر کیا خوشبو خریدنے کی نوبت نہیں آتی، ہدیہ ملتی ہے۔ اب کسی بندے نے لا کے خوشبو پیش کی اور اس نے کہا جی خوشبو ہے، اب میں اس کو دیکھتا رہوں تو میں کہوں بھی بڑی عمدہ ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا، بڑی نکمی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر میں اس کو سونگوں، سونگنے کے بعد میں فیصلہ کر سکتا ہوں کہ واقعی یہ خوشبو بڑی عمدہ ہے اور واقعی جو ہے اس کی اسمیل اچھی ہے، لہذا اس کو استعمال کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہ معلومات کے ذریعے حواس خمسہ ہے۔ ہاں جی، حواس خمسہ۔ تو
جب یہ 5 چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں پھر عموماً عقل کام کرتی ہے. عقل کام کرتی ہے. عقل کے ذریعے بندہ فیصلہ کرتا ہے یہ چیز ایسے اور یہ ایسے ہے. تو بس اوقات عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. پھر تیسرا ذریعہ ہوتا ہے وہی کے ذریعے بندے کے پتہ چلتا ہے بھی یہ چیز ایسے اور یہ ایسے ہے. تو لہذا بندے کی معلومات کے یہ ذرائع ہیں, اس سے ہٹ کر بندے کے پاس کچھ نہیں ہے. بندہ کچھ نہ کچھ معلومات اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو تمہیں علم دیا گیا وہ بڑا تھوڑا ہے. اللہ پاک کے علم کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ پاک ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں, باطنی کو بھی. ہم ظاہری کو بھی پوری طرح نہیں جانتے, باطنی چیزوں کو تو ہم نے کیا جاننا ہے. ہمیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ معلومات بندوں کو اپنے علم سے عطا فرما دیتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں ذاتی اور کلی اور جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے, ان تمام معلومات کو من دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے جو معلومات ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہیں وہ ساری کے ساری معلومات میرے پاس بھی ہیں. ایسا نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, فرمایا کہ وہی اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں تھوڑا سا اللہ جس کو چاہے علم میں سے عطا کرتا ہے. آگے فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وسع کرسی السماوات والارض, وسیع کرسی السماوات والارض, فرمایا اس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے. رب تعالیٰ کی کرسی ہے. رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیر محدود ذات ہے. رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وقت نہیں ہے, میں پھر انشاءاللہ تفصیل سمجھاؤں گا. بس رب تعالیٰ کی ذات جو ہے غیر محدود ذات ہے. اب جو کرسی ہے فرمایا اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کی جتنا ہی بڑی ہے, آسمان جتنا بھی بڑا ہے, اس کی وسعت جتنی بڑی ہیں, یا 7 آسمان تو جتنے ہی بڑے ہیں ان کی پیمائش سے کرسی بڑی ہے, یعنی کسی خاص مقدار میں, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں بہت ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی وسعتیں بے حد و انتہا ہیں. اب جس طرح رب تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اس طرح رب تعالیٰ کی کرسی بھی غیر محدود ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات ہے, وگرنہ ایسا نہیں ہے. جس طرح کہ ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں بھی اس کا وجود اتنا ہی ہے جتنا کہ کرسی پر آ گیا, نہ کرسی سے آگے نہ کرسی سے پیچھے, نہ دائیں نہ بائیں. جب بندہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ بندہ صرف کرسی پر ہی ہے, کہیں اور موجود نہیں, نہ دائیں نہ بائیں. جتنی کرسی اتنا بندہ. عام طور پہ کرسی بھی بندے کے حساب سے بنائی جاتی ہے. اگر کوئی بندہ دبلا پتلا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں بھی کرسی اس کے حساب سے بناؤ. کوئی بندہ ذرا موٹا تازہ ہے اس نے اپنے لیے بنانی ہے تو وہ اپنے حساب سے بناتا ہے. ہوں عام بندہ وہ انہیں سونا ہو تو منجی کام روٹین دی بنا. ایک بندہ ہے ایڈا موٹا اور ایڈا لمبا, ہاں جی انہیں ہوں 4 پائی جڑی ہے ڈبل بنانی ہے اپنے حساب نال. رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے. رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے. رب تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ پاک فرمایا لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. اور وہ چونکہ خود غیر محدود ذات ہے تو لہذا اس کی کرسی بھی غیر محدود ہے. یہ آیات متشابہات میں سے ہے. قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں کہ وہ متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے جن کا معنی اور مراد معلوم نہیں ہے. جو ایک بعض آیات ہیں اس کو کہتے ہیں محکمات. ایک آیت محکم ہوتی ہے اور ایک آیت متشابہ ہوتی ہے. آیت محکم وہ ہوتی ہے جس کا معنی مراد اور مطلب بالکل واضح ہو اور بندہ عام سمجھ سکتا ہو, اور متشابہ وہ ہوتی ہے جس کا یا تو معنی ہی پتہ نہ ہو یا معنی کے ساتھ مطلب بھی پتہ نہ ہو. وسع کرسی السماوات والارض, اس سے جو بھی اللہ پاک کی ذات کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. جس طرح کہ رب تعالیٰ کی ذات کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا, غیر محدود ذات ہے, اس کی کنوں کو کوئی نہیں جان سکتا. اس طرح کرسی ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. جو بھی اس سے مراد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کو حق مانتے ہیں, اور یہی اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ موقف ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی اور اللہ کی ملکیت ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تھکتی نہیں ہے, تھکتی نہیں ہے. میں نے جس طرح عرض کیا بندہ ہے کوئی خاص وقت میں کام کرے تو دوسرے وقت کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے, بندہ بدلنا پڑتا ہے. لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات تھکتی نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما, حفاظت نگرانی کرنا اس کو جو ہے تھکاتا نہیں ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے علی، علی کا معنی بلند، عظیم، عظیم کا معنی بڑی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند، اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہ اس کی صفتیں آئی ہیں علی اور اسی طرح عظیم بھی۔ رب تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کیا ہے اور رب تعالیٰ کی بلندی کیا ہے یہ رب تعالیٰ جانتے ہیں، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی صفات ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لہذا عظیم ذات اللہ پاک کی ذات سے بڑی ذات کوئی موجود نہیں ہے۔ باہر کے آیت الکرسی کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور تاکہ ہم آیت الکرسی کو پڑھنے والے، آیت الکرسی کو سمجھنے والے اور اس کو اپنے معمولات میں لانے والے بن جائیں۔ آخر میں پھر درخواست کروں گا آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھا کریں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آ گیا جو بندہ رات کو پڑھتا ہے آیت الکرسی سوتے وقت جو ہے اللہ پاک ایک فرشتہ ساری رات اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس بندے کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اور جو ہے نمبر 2، جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا۔ آج ہم سب جو ہے وہ شیطان کے اغوا کے شکار عمر ہو جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، پھر شیطان کے اغوا کے شکار نہیں ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں آ گیا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ جو ہے وہ اگلی نماز کے وقت تک اس کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں لے لیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے سوائے موت کے کوئی چیز بھی اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ آیت الکرسی کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور پھر ان فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔